اگلا سوال ہے قرآن حکیم سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں ترجمہ و تفسیر کے لیے، اور اس حوالے سے کوئی ویڈیوز وغیرہ بھی ریکمینڈ کر دیں۔ میرے بھائیو، قرآن حکیم سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی مادری زبان میں جو ترجمے اویلیبل ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تفسیر جس کی مرضی پڑھیں، بس یہ دیکھ لیا کریں وہ تفسیر میں اپنی ذاتی رائے لکھ رہا ہے یا کسی حدیث، اور حدیث بھی صحیح ہونی چاہیے، اس کا ریفرنس دے رہا ہے، سب کی پڑھیں آپ۔ یعنی قرآن حکیم کی اگر آپ نے تانا بانا سمجھنا ہے تو مولانا مودودی کی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن بیسٹ تفسیر ہے، اور انہی کے ہم اثر غامدی صاحب کے استاد، یہ بھی خیر غامدی صاحب کے استاد ہیں، وہ دوسرے امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر القرآن بہترین کی تفسیر ہے قرآن حکیم کی۔ تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ آئی ہے، اس میں ضعیف روایتوں کے اوپر حکم بھی لگ گئے، وہ بھی اچھی تفسیر ہے۔ احسن البیان جو سعودیہ عرب سے مفت قرآن حکیم دیا جاتا ہے، وہ بھی بڑی مختصر اور جامع ہے، یہ ہم نے ساری اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھی ہوئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھنا ہے تو بیان القرآن 108 گھنٹے میں 1998 میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈنگ کروائی تھی پوری قرآن حکیم کی تفسیر، میں نے کافی دفعہ وہ دیکھی ہے، وہ دیکھیں۔ ہماری اپنی ریکارڈنگ موجود ہیں الحمدللہ، 296 لیکچر ہو چکے ہیں قرآن تفسیر کے، 25واں پارہ چل رہا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوت القرآن چینل جو ہے پاکستان میں 92 کے اندر وہ سٹارٹ ہوا تھا، ماشاءاللہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اردو ترجمے کے ساتھ بھی انگلش ترجمے کے ساتھ بھی امام کعبہ کی آواز میں، مشاری راشد کی آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت اور ساتھ ترجمہ۔ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی چلے جائیں، آپ کو عربی اور اردو ترجمہ مل جائے گا، اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ بندہ اگر لانگ ڈرائیو کے اوپر جا رہا ہے، جو گھر بیٹھا ہوا ہے، کانوں میں لگا کے آپ صورتیں جو ہیں وہ پوری صورتیں سنیں۔ شروع سے قرآن بے شک شروع کرنا ہے تو کریں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 30واں پارہ کم از کم ایک صورت کو کور کر لیں، 29ویں پارے جو چھوٹی صورتیں ہیں ایک مجلس میں سنیں تاکہ پورا مضمون آپ کو سمجھ آ جائے۔ ادروائز آپ جہاں سے مرضی شروع کریں، خیر ہی خیر ہے اس کے اندر۔ تو یہ آڈیو ریکارڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر موڈ ہے اس حوالے سے۔ اور آج کل ایک اور موڈ بھی آ گیا، وہ اینیمیشن والا ہے۔ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ بے شمار چینلز بنے ہوئے ہیں کہ جو کچھ تلاوت کی جا رہی ہے نا اس کو انہوں نے اینیمیشن میں ویڈیو میں پکچرائز کروا دیا۔ جیسے سید صداقت علی کی آواز میں سورہ الرحمن ہے، اس کے پیچھے پوری اینیمیشنز چلتی ہیں، جو اس میں آ رہا ہوتا ہے انہوں نے قریب اس کی ویڈیو فلمانے کی کوشش کی ہے، سورۃ الملک کی۔ اس قسم کی ویڈیوز بھی آپ کو یوٹیوب کے اوپر بے شمار مل جائیں گی۔ ہمارے بھی ایک درس میں بھائی آتے ہیں، آج کل سعودیہ میں مقیم ہیں، وہ انہوں نے بھی ایک چینل اس حوالے سے بنایا ہے، اور انہوں نے تازہ ایک چینل بنایا، آپ اس کو سارے جن لوگ بھی یہ ویڈیوز دیکھیں اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنے نام کے اوپر ہی انہوں نے چینل بنایا، ان کا نام ہے نایاب ثناء اللہ، NAYAB SANAULLAH، اس نام سے ان کا چینل ہے، اس کو آپ وزٹ کریں۔ اس کے اوپر انہوں نے اس قسم کی یعنی آڈیو ریکارڈنگز اور اینیمیشنز کے ساتھ وہ چھوٹی صورتیں اور آیات اکٹھی کر کے انہوں نے، اس کے علاوہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو ہم تو اوپنلی جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو آپ اپریشیٹ کریں جی، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور نہ ہی کسی صحابی سے کوئی قول ملتا ہو، البتہ تابعین سے ثابت ہو، تو کیا وہ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اگر صحابہ میں اس کام کی مخالفت یا نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث میں اس کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو۔ اگر مخالفت پائی جاتی ہوگی پھر نہیں کر سکتے۔ میرا تو ایک اسی مجلس میں ہی ایک دفعہ ڈسکشن کے دوران ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، کیا اقوال صحابہ بھی حجت ہیں؟ تو اس میں نے تابعین تبع تابعین تک بات کی تھی کہ دین کا جو ماخذ ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی مرفوع احادیث نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین کے اقوال بھی ہیں، بشرطے کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے، یعنی نبی علیہ السلام کی احادیث سے مرفوع اور صحابہ کی احادیث سے موقوف جو ان کے اپنے اقوال ہیں ان سے ٹکراتی نہ ہو، تو وہ بھی دین ہے۔ جیسے کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے اس حوالے سے سوائے 2 موقوف روایتوں کے، جو سیدنا علی کے اپنا قول ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ اس حوالے سے جتنی مرفوع حدیث ہے نا، مسند احمد میں حدیث ہے،
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے، عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے ہلاک ہوئے، یہودی ان کا انکار کر کے۔ روایت کمزور ہے۔ اس طریقے سے طبرانی میں روایت ہے، اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں غلو کر کے، ایک تیری دشمنی میں۔ کمزور ہے، لیکن موقوفاً روایت جو سیدنا علی کا اپنا قول ہے نا، وہ صحیح سند سے ہے۔ اور یہ محدثین کا رول ہے کہ اگر کوئی غیبی خبر موقوفاً روایت ہو، یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ نبی نے ہی ان کو بتائی ہے یہ بات، کیونکہ غیر نبی تو اس کے پاس تو غیبی خبریں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے تابعین کے اقوال بھی حجت ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ مرفوع حدیث ساری ضعیف ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جو یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، یہ تو حدیث ملتی ہے مسلم شریف میں کہ یہ دعا آپ نے تعلیم فرمائی، لیکن اس کا محل نہیں پتہ۔ ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، لیکن المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے کہ مکحول تابعی جو تھے وہ 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے، تو اس سے یہ ساری چین جوڑ گئی کہ یہ دعا کی اصل موجود ہے اور 2 سجدوں کے درمیان ہے۔ تبع تابعین تک بھی، اب یہ سفیان بن عیینہ جو ہے تبع تابعی، مونچھیں صاف کیا کرتے تھے۔ کسی صحابی سے مونچھیں صاف کرنا ثابت نہیں، کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، پست کرنا ثابت ہے۔ اس تبع تابعی کی وجہ سے ہم اس کے جواز کے قائل ہیں۔ البتہ یعنی امت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اس حوالے سے، یعنی امام مالک نے الموطا امام مالک میں تو مونچھیں صاف کرنے کو مسئلہ لکھا ہے، اور میں نے وہ HD کیمرے میں دکھایا بھی تھا، آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں، کیا مونچھیں مونڈ سکتے ہیں، تو اس میں میں نے وہ سارے حوالے دیے تھے۔ بل اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں طرف رائے موجود ہے، اس میں کوئی حرج والا معاملہ نہیں۔ البتہ اگر تابعین کوئی ایسا عمل کریں جس میں صحابہ کا اختلاف ہو، پھر وہ تابعین کے قول حجت نہیں ہوں گے۔ جیسے جز رفع الیدین میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز میں رفع الیدین چھوڑ دیتے تھے۔ اب عبداللہ بن عمر ایک متبع سنت صحابی ہیں، وہ کنکریاں مار رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کوئی شخص رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں۔ اب صحابی ورسز تابعی آ گیا، وہ چھوڑنے والا کو تابعی ہوگا یقیناً، کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تو نہیں ہوگا، اس زمانے میں تابعی ہوگا۔ تو اب اس طرح کا جب اختلاف آ جاتا ہے نا، پھر ہم صحابہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں پہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف آ جائے اور واقعی وہ جینون اختلاف پایا جاتا ہو، پھر وہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور صحابی کے قول کو پرائورٹی نہیں دی جاتی جہاں کہیں اختلاف پایا جاتا ہو اس حوالے سے۔ جیسے حج تمتع کے مسئلے میں مسلم شریف میں پورا باب ہے کہ حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی، لیکن بعد میں صحابہ نے نہیں اس کو قبول کیا۔ آج پوری امت آلموسٹ 95% سے زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ اب خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کے عمل جو ہے سنت کے خلاف ہے۔ جامعہ ترمذی میں 824 نمبر حدیث ہے 824 کہ ایک اہل شام میں سے ایک شخص نے آ کے عبداللہ بن عمر سے کہا یہ حج تمتع جائز ہے؟ ان کا جائز تو سنت ہے، ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا، چاہے وہ تمتع کے ذریعے ہو چاہے قران کے ذریعے۔ قران میں آپ ایک ہی احرام میں دونوں کر لیتے ہیں، تمتع میں آپ کھول، لیکن ہے یہ دونوں تمتع اس حوالے سے ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرے سے بیک وقت نفع اٹھاتے ہیں، اس لیے ان دونوں حجوں کے اگینسٹ آپ نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے۔ حج قران، حج افراد جو ہوتا ہے اکیلا حج جس میں آپ عمرہ نہیں کرتے، اس میں آپ نے قربانی نہیں کرنی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ تو سنت ہے، نبی علیہ السلام نے کیا، ہمیں حکم دیا۔ تو نیکسٹ اس نے پہلے منوا لی بات، پھر اس نے کہا آپ کے والد حضرت عمر وہ تو روکتے تھے۔ اب اس کا یعنی خیال یہ تھا کہ میں یہ اہل شام میں سے تھا، حضرت معاویہ کا دور تھا، شام سے کوئی آیا تھا چل کے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی علیہ السلام دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ یہ تربیت ہے جناب، یہ حضرت عمر کے بیٹے کا ہی جھگڑا ہو سکتا ہے، ایک صحابی کی یہ تربیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی، تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا، ہمیں حکم دیا، یہ جرأت تھی۔ تو اب خلیفہ راشد کا عمل بھی اگر نبی علیہ السلام کے حکم سے ٹکرا دے تو وہ نکل جائے گا۔ مسئلہ 197 میرا آپ سن لیں، 4 اماموں کی گستاخی کے حوالے سے جو میرے اوپر الزام لگایا گیا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں اس طرح کے کئی ایک واقعات احادیث کی کتابوں سے بتائیں، آج محل نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ جمعہ کے خطبہ میں امام کا لکڑی کے آسا پکڑنا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، اس کو یعنی اس سے سہارا لے کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر آپ کے لیے بن گیا، آپ ممبر پہ چڑھے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اونٹنی کے بچے کی سی رونے کی سی آواز آئی، اور صحابہ کہہ رہے ہیں میرے کو نظر بھی نہیں آ رہا، تو وہ تنا رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے
ممبر سے اترے, اس کو آ کے ہاتھ رکھا, دلاسا دیا, تو وہ ہچکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا. یہ معجزہ ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو اس لیے یہ عصا لینا جو ہے نا وہ سنت ہے. اور صرف عصا پکڑ کے خطبہ دینا سنت نہیں ہے, وچ بھی قرآن و سنت بیان کریا کرو. وچ تسی سارے قصہ کہانیاں بزرگ بابیاں نے بیان کرتے ہیں آپ لوگ. مطلب آپ خطبے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جو ہے وہ قرآن کی آیات ہوا کرتا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ یعنی ظواہر کو تو لے رہے ہیں, پگڑی کو لے رہے ہیں, داڑھی کو لے رہے ہیں, باقی جو اصل چیز ہے وہ نہیں لے رہے. یہاں پہ بھی آپ عصا پکڑنے کو لے رہے ہیں, جو تقریر ہو رہی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے, اصل چیز یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر کوئی عصا نہیں بھی پکڑتا تو اس کا خطبہ ہو جائے گا, لیکن عصا پکڑ کے, پگڑی پہن کے, داڑھی بھی پہن کے ہی رکھ کے نہیں, داڑھی بھی پہن کے وہ قرآن و سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتا رہا ہے, پھر تو کوئی اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. بھائی ہمیں تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ دوسروں پر غیر ضروری تنقید اور ان کا مذاق کا رویہ ہونا چاہیے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, اتحاد امت ہونا چاہیے. ہم نے اتحاد کرا دیا ہے جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ جی دیکھیں ان کے بزرگوں نے یہ غلطی کی اور ان کے بزرگوں نے یہ کی, تو وہ دونوں آپس میں گلے سے لگ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں یار ساڈے بزرگ بھی غلط سن, تواڈے بھی غلط نے, چلو بس ایک دوسرے نے, تو سارے اتفاق ہو گیا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اہل حدیث کے مولوی بریلویوں کے حق میں میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو اتحاد امت تو مجھ سے بڑھ کے کس نے کروایا؟ اگ پانی میں اکٹھا کر دیتا جائے. یہ تواڈے سارے بزرگ اتحاد امت نہیں سن کرا سکتے. دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کی سپورٹ میں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں, اور بریلویوں کے علماء دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کی سپورٹ میں میرے خلاف کلپ چڑھا رہے ہیں. تو اتحاد امت تو ہم نے کروا دیا ہے, کیونکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ سپورٹ ملے کہ ہم آپ کے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. ایک بابا بچاؤ مہم چل رہی ہے, لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. میرا اتحاد امت پہ بھی ایک کلپ ہے, آپ دیکھیں. اس میں نے طارق جمیل صاحب کی ایک ورڈک کوٹ کی تھی. وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہ, اپنا چھوڑو نہ. میں نے کہا نہ, اپنا پہلے چھوڑو, دوسرے کو بھی چھیڑو. سب کے پاس کچھ نہ کچھ سچائی ہے, پھر اتحاد امت ہوگا. اتحاد امت تو جو میں نے سمجھا ہے نا اللہ کے فضل سے, اتحاد امت بابوں پہ نہیں ہوگا, قرآن و سنت پہ ہوگا. اگر آپ کہیں گے اپنے اپنے بابے بھی سلامت رہیں اور قرآن و سنت بھی سلامت رہیں, نہ, یہ بیک وقت آگ پانی اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو کر, اللہ نے جس کو ہمارا بزرگ بنایا سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا امام مان لیں. ٹھیک ہے. کسی فرقے یا اولیاء اللہ پر تنقید نہ کیے, ان کا مذاق نہ اڑا جائے. اولیاء اللہ کا مذاق تو سارے اڑا رہے ہیں. کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب جو اہل حدیث کے اولیاء اللہ ہیں, ان کا مذاق بریلوی اور شیعہ نہیں اڑاتے ہیں, دیوبندی نہیں اڑاتے ہیں؟ المہند میں دیوبندیوں نے لکھا ہے یہ خارجی ہیں. ٹھیک ہے جی. اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے, وہ شہید لیلہ نجد تھا اسماعیل دہلوی کو, اور لیلہ کا ہے اس نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو. یہ تو ایسی ایسی. اور پھر فتاوی رضیہ میں لکھا اعلیٰ حضرت نے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا کے ہیں, ان کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. تو سر یہ تو مطلب آپ لوگوں کے بزرگ ایک دوسرے کے, تو اولیاء اللہ کی گستاخی تو آپ سارے کر کے گئے ہوئے ہیں. اب میں یہ کہ میں جو نا ساروں کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے جو ان بزرگوں کی گستاخی کی تھی ٹھیک کی تھی, وہ اس طرح کہی ہیں, اور آپ نے جو ان کے بزرگوں کی تھی وہ بالکل ٹھیک کی ہے, بھی انج دے نے.